یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرما رہے کہ جس کو رزق جو ہے وہ وسعت سے دیا گیا یا کثرت سے دیا گیا، بلکہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس کو رزق جو ہے وہ ضرورت کے مطابق دیا گیا، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا اس کو رزق عطا کیا گیا۔ اب یہاں پہ اس میں ایک چیز ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ دیٹ از دا پرپز آف لائف۔ اب ہم دنیا میں بھیج دیا گیا اس مقصد کے ساتھ، اس آبجیکٹو کے ساتھ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو بحیثیت انسان ہمارے اندر کچھ ضروریات ڈالیں جو کہ ہمارے جسم کی ضروریات ہیں۔ ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، ہمیں محبت کی ضرورت ہے، ہمیں عزت کی ضرورت ہے، ہمیں ریکگنیشن کی ضرورت ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ تو جو ضروریات ہماری ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ ضروریات پوری ہوں تاکہ ہم اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، تمہارا یہ مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے تو تمہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں تمہاری، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسباب بنائے۔ تو ان ضروریات کو پورا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم بس ان کو فوکس کریں کہ ضرورت ہماری پوری ہوتی رہے، تاکہ ہم اپنا ٹوٹل فوکس جو ہے، ہماری جو انرجیز ہیں وہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے میں لگیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم مقصد کو تو بھول گئے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے جو اسباب ہیں ان کو ضروریات سے نکل کے خواہشات میں آگے، اور پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ان کو بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ انسان اپنی خواہشات کے غلام بن گئے اور اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو گئے۔ مقصد زندگی کو ہم اگر سامنے رکھیں تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ضروریات زندگی کچھ چاہیے، تھوڑی سی چاہیے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں چاہیے۔ کھانے کی اگر ایگزامپل لے لیں تو ایک حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو کہ اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ کھانے کی اگر ہم بات کریں تو کھانے کے لیے ہماری اتنی ضرورت ہے کہ اتنا کھانا ہمارے پاس ہو جس سے کمر سیدھی رہ سکے، یعنی انسان ویک نہیں ہو، کمزور نہیں ہو، کہ جب کھانا بالکل اس کے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، انسان ویکنیس فیل کرتا ہے، سیدھا بھی نہیں ہو سکتا، لٹرلی انسان جھک جاتا ہے۔ کہ جب شدید بھوک کی حالت ہوتی ہے تو انسان شدید بھوک کی حالت میں جب اس کو ایک خاص وقت تک کھانا نہیں ملے تو وہ کئی دفعہ لٹرلی بھی جھک جاتا ہے، پیٹ میں چونکہ درد ہونا شروع ہوتا ہے تو انسان پورے طریقے سے سیدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ بھی میننگ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تمہاری زندگی کو، تمہارے جسم کو جتنی انرجی چاہیے، جتنی طاقت چاہیے، اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے چند لقمے تمہارے لیے کافی ہیں، اور وہ چند لقمے کھا لو اور اپنے مقصد زندگی پہ فوکس کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ دیٹ از این آبجیکٹو۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے تمہیں لمبے چوڑے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں BMW نہیں چاہیے، تمہیں فرارز نہیں چاہیے، تمہیں بڑے بڑے ولاز اور مینشنز نہیں چاہیے، تمہیں ایک اعلیٰ قسم کی ملٹی نیشنل کی جاب نہیں چاہیے، تمہیں ایک بہت بڑا بزنس نہیں چاہیے، تمہیں ریئل اسٹیٹ کے ڈھیر نہیں چاہیے، تمہارے بینک بیلنس لمبے چوڑے، یہ سب چیزیں نہیں چاہیے۔ اس مقصد کے لیے تمہیں صرف اتنا رزق چاہیے جتنا تمہاری ضرورت کا ہے، اور جس کو اتنا رزق مل گیا تو کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ کامیاب ہے۔ ہمارا پرابلم اس وقت اتنا رزق نہیں ہے کہ جتنے ہماری ضرورت ہو۔ ہمارا مقصد، ہمارا مسئلہ کیا ہے، آج ہم لوگ جو پریشان ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جو سٹریس ہے، وہ لوگوں کا اس چیز کے اوپر نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جن کے لیے واقعی ایسے حالات ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم اگر اپنے سوشل سرکل کی بات کریں، ہم میں سے اکثر جس قسم کے لائف سٹائلز گزار رہے ہیں، ان میں سے جب میں ڈپریشن دیکھتا ہوں، سٹریس دیکھتا ہوں، تو آپ تھوڑا سا ڈیپ انالیسس کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا،
ان کو اس چیز کی فکر اور سٹریس ہے کہ گاڑی اچھی چلی جائے گی میرے پاس سے, میرا اچھا گھر جو ہے وہ نہیں میرے پاس رہے گا, اگر میری جاب چلے گی, اگر میرا بزنس نہیں چلا تو میرا یہ جو ایک شاہانہ قسم کا لیوش قسم کا لائف سٹائل ہے, اس لائف سٹائل کی بیس کے اوپر لوگ جو میری عزت کرتے ہیں, لوگوں میں جو میری شہرت ہے, وہ سب برباد ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو اکثر انسانوں کی زندگیوں میں ڈپریشن اور سٹریس بن جاتی ہے, کیونکہ ہم ضروریات سے ہٹ کے خواہشات کے عادی ہو گئے. ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا. پھر جب وہ خواہشات پوری ہو گئی تو ہمارا معاشرے میں ایک سٹیٹس بن گیا. اب جب وہ سٹیٹس بن گیا تو وہ سٹیٹس ہماری پہچان بن گیا, اور اب وہ جب پہچان بن گیا تو اس کی وجہ سے جو تعریفیں ملتی ہیں, جو لوگوں کے اندر واہ واہ ہوتی ہے, اب اگر وہ سٹیٹس کم ہو کے نیچے آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں رہے گی, ہماری تو تعریفیں ختم ہو جائیں گی, لوگ ہمیں کہیں گے جی بیچارے ہو گئے. اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا کہ ضرورت زندگی کو چھوڑ کے اپنی زندگی اتنی مشکل بنا لی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کیا ہے کہ سٹریس اور ڈپریشن ہے. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کو رزق اس کی ضرورت کے مطابق مل گیا ہے. یہ بھی دوسرا کرائٹیریا کامیابی کا.